تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمہارا دعاؤں پر جمع رہنا بھی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے راستوں کے، ہموار راستوں کے مالک آپ کے لیے بھی خوبصورت راستوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں۔ مجھے لگتا ہے جس نے جھکنا سیکھ لیا اس نے سب کچھ سیکھ لیا، فلاح پا گیا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، جب رب کا شوق لگ جاتا ہے پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دوست چہرے دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں قرآن سے سیکھو۔ اے میرے مالک، نہ میں نے تم کو دیکھا نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھوں لگ گئے تو آپ بیکار ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ جب کسی کو
دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولے، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔